اب یہ دوسرا رکوع ان منافقین کے بیان میں ہے جن کی حالت یہ تھی کہ وہ دعویٰ تو یہی کرتے تھے کہ ہم بھی اسلام لائے ہوئے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ان منافقین کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس رکوع کی 13 آیتوں میں فرمایا ہے، کیونکہ منافقین کا یہ بیان سورہ بقرہ کی 8ویں آیت سے شروع ہو رہا ہے اور اس کا اختتام 20ویں آیت پر ہوا ہے۔ ان 13 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی مختلف حالات بیان فرمائے ہیں، اور اگر ان آیات کے اوپر اچھی طرح غور کیا جائے تو یہ بات واضح نظر آنے لگتی ہے کہ اس میں منافقین کی مختلف قسموں کا ذکر ہے، کیونکہ منافقین کی ایک قدر مشترک تو یہ تھی کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن حقیقت میں مومن نہیں تھے۔ لیکن ان منافقین کے حالات مختلف تھے۔ بعض تو وہ تھے کہ جو بالکل 100% دھوکہ دینے کے لیے زبان سے ایمان لانے کا اقرار کرتے تھے لیکن حقیقت میں مومن نہیں تھے، اور دل سے وہ ایمان کو قبول نہیں کرتے تھے بلکہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار کرتے رہتے تھے۔ اور بعض منافق ایسے بھی تھے کہ جو حقیقت میں ایک غلط فہمی میں مبتلا یہ تھے کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی سمجھوتا ممکن ہے، کوئی مصالحت ممکن ہے، اس کی بھی کوشش بعض لوگ کرتے تھے کہ ہم اپنے دین پر، پرانے دین پر قائم رہیں، اور یہ زیادہ تر یہودی تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ پرانے دین پر ہم قائم رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ہم اس طرح کا کہ صلح کر لیں کہ تم بھی ٹھیک اور ہم بھی ٹھیک، ہم اپنے طریقے پر رہیں اور تم اپنے طریقے پر رہو۔ ان کو بھی منافقین ہی کی فہرست میں اس لیے شمار کیا گیا ہے کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مومن نہیں تھے، کیونکہ نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کسی بھی شخص کا ایمان کا دعویٰ قبول نہیں ہو سکتا۔ یہ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر یہ کہتے تھے ہم کو بھی مومنوں میں شمار کیا جائے۔ تیسری قسم وہ بھی تھی کہ یہ مذبذب قسم کے لوگ تھے، یعنی کبھی ان کے دل میں خیال آتا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں، کبھی ایک دم سے پیچھے ہٹ جاتے تھے، کبھی ان سے انتظار رہتے تھے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب پر غلبہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ فتح پاتے ہیں یا نہیں پاتے۔ اگر کبھی مسلمانوں کے فتح کی خبر سنتے تو کچھ دل مائل ہونے لگتا کہ ان کے پیچھے چلیں، اور جب کبھی اس کے خلاف کوئی بات سامنے آتی تو پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ کبھی دلائل سامنے آتے کہ ایمان کی حقانیت کے دلائل ان کے سامنے آتے تو ایمان کی طرف رجوع کرنے لگتے، اور اگر کسی وقت ان کا خیال ہوتا کہ پرانا دین ہی ٹھیک ہے اور اسی میں عافیت ہے تو وہ پھر اسلام سے پیچھے ہٹنے لگتے تھے۔ تو یہ مختلف قسمیں ہیں منافقین کی، جن کا ذکر اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے۔ اور اگر غور سے دیکھا جائے تو اس رکوع کو ہم 3 حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا حصہ ان منافقین سے متعلق ہے جو کھلم کھلا منافق تھے، یعنی کھلم کھلا منافق ہونے کا معنی یہ کہ ان کے دل میں ایمان تھا ہی نہیں، اور وہ محض دھوکہ دینے کی خاطر، مسلمانوں سے کچھ مفادات حاصل کرنے کی خاطر وہ اسلام کا یا ایمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ پھر دوسرا گروہ، پھر اس کے بعد اس کا ذکر ہے
جس کے بارے میں نے عرض کیا کہ جس میں اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہوں جو حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا کرنے والے ہیں، اور تیسرا حصہ اس رکوع کا ان منافقوں کی ایک تمثیل بیان کرنے پر مشتمل ہے، یعنی ان کی ایک مثال دی گئی، مثال سے ان کی کیفیت کو سمجھایا گیا ہے۔ تو اس رکوع کو میں 3 حصوں پر منقسم کر کے اللہ تعالیٰ کے نام پر تلاوت کرتا ہوں، اور ہر حصے کی الگ تفسیر اور تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رضا کے مطابق اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ یہ اس رکوع کی پہلی 3 آیتیں ہیں، اور ان کا ترجمہ یہ ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے، حالانکہ حقیقت میں وہ مومن نہیں ہے۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو باقی ایمان لا چکے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے، لیکن انہیں اس بات کا احساس نہیں۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، چنانچہ اللہ نے ان کے روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے، اور ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہ ان 3 آیتوں کا ترجمہ ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ منافقین کے اس گروہ کا ذکر ہے کہ جو اپنے کفر کو دلوں میں چھپائے ہوئے تھا اور زبان سے ایمان لانے یا مومن ہونے کا اقرار کرتا تھا، اور یہ دعویٰ کرتا تھا اور یہ دکھانے کی کوشش کرتا تھا کہ وہ مسلمانوں میں اور مومنوں میں شامل ہے، لیکن حقیقت میں دل میں اس کے ایمان کا کوئی شائبہ نہیں تھا۔ مقصود صرف دھوکہ دینا تھا، مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیتوں میں فرمایا ہے، اور ان کے اس طرز عمل کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ظاہر ہے مسلمانوں کو تو ہو سکتا ہے دھوکہ دے سکیں، کیونکہ وہ ان کے ظاہری طرز عمل کو دیکھ کر ان کو مسلمان سمجھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کوئی دھوکہ دینے کی کوشش کرے گا تو اس سے بڑا کوئی احمق نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر خود اپنے آپ کو، اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے۔ یعنی جو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرے، کچھ ہیلا بہانہ کر کے، تو حقیقت میں وہ دھوکہ اللہ تعالیٰ کو تو دے ہی نہیں سکتا، وہ خود اپنے آپ کو دے رہا ہے، اس واسطے کہ یوں سمجھ رہا ہے کہ میں اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جاؤں گا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت سے بچ جاؤں گا، لیکن حقیقت میں وہ تو اور زیادہ گرفت میں آئے گا، کیونکہ اس نے حق کو نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کیا بلکہ اس کو توڑ موڑ کر غلط طریقے سے اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ تو اس میں ایک اس بات کا سبق دیا گیا ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے اس شریعت کے حکم کی تعمیل جوں کا توں کرنا ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں دھوکہ دے دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو دھوکہ دے دوں، کوئی ایسا ہیلا بہانہ اختیار کروں کہ جس کے نتیجے میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ وہ دیکھنے میں ایسا بھی لگے
کہ اس کی نافرمانی نہیں کی گئی تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کے مرادف ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی شخص ایسا کرے گا تو وہ حقیقت میں خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوگا۔ پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بیماری کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، یعنی ایک بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بیماری میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ یہ کیا مرض ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا، اور یہ جو آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری میں اضافہ کر دیا ہے، تو اس اضافے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ سمجھیے کہ مرض بیماری کو کہتے ہیں، اور بیماری جس طرح انسان کے جسم کو لاحق ہوتی ہے، کبھی بخار آ گیا، کبھی کوئی اور درد کھڑا ہو گیا، اسی طرح انسان کی روح کو بھی کچھ بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور دل کو بھی، دل سے مراد دل کی جو مخفی طاقتیں ہیں یا دل کے جو مخفی جذبات ہیں، دل کے جو مخفی محرکات ہیں، ان محرکات اور ان میں بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی جو فیصلے کرتا ہے وہ اس غلط بیماری کے بنیاد پر کرتا ہے۔ اس میں روحانی بیماری میں سب سے بڑی بیماری تو اللہ بچائے کفر ہے اور معصیت ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے انسان کو پیدا کیا، جس نے اس کے اوپر نعمتیں نچھاور کیں، جس نے بے شمار نعمتوں میں اس کو پالا پوسا، اس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے ساتھ کفر کا معاملہ کرنا، یہ سب سے بڑی روحانی بیماری ہے۔ تو یہاں وہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ فی قلوبہم مرض، یعنی ان کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی کفر کی بیماری ہے، نافرمانی کی بیماری ہے، ناشکری کی بیماری ہے۔ اور یہ مطلب بھی اس کے اندر پنہا ہے کہ ان کے دلوں میں حسد ہے۔ قرآن کریم نے دل کے مرض کو بسا اوقات حسد کے معنی میں استعمال فرمایا ہے متعدد مقامات پر، تو یہاں پر بھی اس کے معنی حسد کے ہو سکتے ہیں۔ اور حسد کا یہاں پر تعلق یہ ہے کہ منافقین جو تھے وہ اکثر و بیشتر یہودی تھے، یعنی اصلاً یہودی تھے، اور مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے اور اسلام لانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ زبان سے تو دعویٰ بے شک کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن دل سے ایمان لانے کو تیار اس لیے نہیں تھے کہ ان کے دلوں میں حسد تھا، اور حسد وہ تھا جس کا ذکر پہلے بھی کیا گیا کہ در حقیقت اب تک جتنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے وہ حضرت اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے، اور یہودی بھی سارے بنی اسرائیل میں سے ہوتے تھے۔ تو ان کو یہ توقع تھی کہ آخری زمانے کے پیغمبر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے آخری پیغمبر کو بھیجنے کے بجائے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو ان کو یہ حسد ہو گیا، حسد یہ ہو گیا کہ بنو اسماعیل کے لوگ سبقت لے گئے ہم پر، اور ان میں سے نبی پیدا ہو گئے، ان میں سے پیغمبر آ گئے۔ تو اس حسد کی وجہ سے بھی انہوں نے مخالفت پر کمر باندھی ہوئی تھی۔ تو کسی ڈر کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے، کسی مصلحت کی وجہ سے زبان سے تو کہہ دیتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن دل میں وہی حسد چھپا ہوا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو کوئی زخم پہنچے، کوئی تکلیف پہنچے،
اگر مسلمانوں کو کوئی خوشی کا واقعہ پیش آتا یا کوئی ان کو کامیابی حاصل ہوتی تو اس سے ان کا دل دکھتا تھا، اور اگر مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچتی تو اندر اندر یہ لوگ خوش ہوتے تھے۔ یہ جو حسد کی بیماری ہے اس کی طرف بھی اس آیت کریمہ میں اشارہ فرمایا گیا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری میں اور اضافہ کر دیا ہے، اس روگ میں اور اضافہ کر دیا ہے۔ روگ میں اضافہ کیسے کیا؟ اگر اس سے مراد کفر کی بیماری ہے، معصیت کی بیماری ہے، تو یہ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اختیار سے ضد اور ہٹ دھرمی کی بنیاد پر کوئی غلط راستہ اختیار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر گمراہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اس میں بھی یہ بات بیان کی جا چکی ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہوا کہ جب انہوں نے بیماری، ضد کی بیماری، ہٹ دھرمی کی بیماری، کفر کی بیماری، معصیت کی بیماری، نافرمانی اور ناشکری کی بیماری، ان کو جب انہوں نے خود اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بیماری میں اور اضافہ کر دیا، یعنی اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں۔ اور بیماری سے مراد اگر حسد لیا جائے، جیسا میں نے عرض کیا کہ بہت سی جگہوں پر قرآن کریم حسد کے معنی میں اس کو لیتا ہے، تو مرض کو زیادہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ ان کو تو مسلمانوں کی کامیابیوں سے جلن ہوتی ہے، وہ جتنا جتنا مسلمانوں کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہیں اتنا ہی ان کے دل میں حسد کی آگ بھڑکتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو پے در پے کامیابیاں دیے جا رہے ہیں، مسلسل ان کو فتح حاصل ہو رہی ہے، فتوحات ہو رہی ہے، ان کو ترقی ہو رہی ہے۔ تو جو ان کی ترقی ہو رہی ہے اسی حساب سے ان کی حسد کی بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بیماری میں اضافہ کر دیا۔ پھر آگے ان کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا، یعنی آخرت کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے، اور دنیا کے اندر ان کو جو رسوائی پیش آئی اس کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک دردناک عذاب ان کو کہ وہ مستحق بن چکے ہیں، وہ ان کو مل کر رہے گا۔ اور وجہ کیا کہ بما کانوا یکذبون، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق یہ ہے کہ جھوٹ یوں تو ہر حالت میں ہی برا ہے، گناہ ہے، باعث عذاب ہے، انسانیت سوز حرکت ہے، بہت ہی بری صفت ہے، لیکن وہ جھوٹ جو انسان اپنے عقیدے سے متعلق بولے کہ عقیدہ تو کچھ اور ہو اور زبان سے اپنے عقیدے کا کچھ اور اظہار کرے، یہ نفاق ہے، یہ جھوٹ منافقانہ جھوٹ ہے، لہذا یہ جھوٹ کی بدترین قسم ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے اوپر بہت دردناک عذاب ہے، کیونکہ عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جس کے تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ اور بندے سے کے باہمی تعلق سے ہوتا ہے۔ تو آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولے کہ میں اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھتا ہوں یا اللہ تعالیٰ کے دین کو میں اس طرح سمجھتا ہوں، تو یہ سب سے بدترین قسم ہے جھوٹ کی، لہذا اس کے اوپر دردناک عذاب کی پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ ان 3 آیتوں میں یہ تذکرہ تھا ان منافقین کا کہ جو بالکل واضح طور پر دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور حقیقت میں مسلمان نہیں تھے، ایمان کا کوئی شائبہ ان کے اندر موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد کی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی ایک اور خرابی کا بیان فرمایا ہے، اور اس خرابی کی تشریح 2 مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ خرابی تو یہ بیان فرمائی ہے
کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو بجائے اس کے کہ وہ اپنے فساد کا اعتراف کر کے فساد سے باز آئیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فساد نہیں کر رہے بلکہ اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ حقیقت میں وہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو سچے دل سے ایمان لائے تھے، ان کے ایمان کی طرح تمہارا ایمان ہونا چاہیے، تو بجائے اس کے کہ وہ اس بات کے اوپر اپنی ندامت کا اظہار کریں کہ ان کا ایمان ان جیسا نہیں ہے، الٹا وہ ایمان لانے والوں پر طعنے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے تھے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت میں بیوقوف تو وہ خود ہیں، لیکن ان کو اپنی بیوقوفی کا احساس نہیں ہو رہا۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ منافق تو کہتے ہی اس کو ہیں جو حقیقت میں تو ایمان نہیں لایا، لیکن زبان سے دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور زبان سے اس ایمان لانے کا اقرار کرتا ہے۔ جب وہ زبان سے ایمان لانے کا اقرار کرتا ہے، لہذا اس کے منافق ہونے کا تو کسی دوسرے کو علم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی ہی اپنے فضل و کرم سے کسی کو باخبر کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر منافقین کے بارے میں خبر عطا فرمائی۔ لیکن عام حالات میں جو مسلمانوں کے سامنے تو وہ مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے، مسلمانوں ہی کی طرح رہتے تھے، مسلمانوں ہی کی طرح باتیں کرتے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو قرآن کریم نے فرمایا کہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد نہ مچاؤ، تو ہم اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ ہم فساد کے بجائے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو یہ کیسے مسلمانوں نے ان کو یہ کہا کہ تم فساد نہ مچاؤ، جبکہ مسلمان تو بظاہر ان کو مسلمان ہی سمجھ رہے تھے، منافق نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اگرچہ وہ ظاہری اعتبار سے مسلمان ہی سمجھے جاتے تھے، لیکن دوسرے جو سچے مسلمان تھے وہ ان کو مسلمان سمجھنے کے باوجود بعض اوقات ان کی کچھ حرکتوں پر تنبیہ کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ فساد کی باتیں ہیں، یہ فساد کی باتیں نہ کرو۔ مثلا یہ کہ انہوں نے اگر کسی کی بات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دی، لگا دی، تو دوسرے مسلمان جو پکے اور سچے مسلمان تھے وہ اگرچہ ان کو مسلمان ہی سمجھتے تھے، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مسلمان ہونے کے باوجود ایک غلط طرز عمل پر کاربند ہے اور ان سے فساد میں پھیلے گا، لہذا وہ ان سے کہتے تھے کہ تم فساد نہ مچاؤ۔ تو جواب میں وہ بجائے اس کے کہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں جیسے ایک سچے مومن کی شان ہوتی ہے، اس کے بجائے وہ اس کی اپنا دفاع کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ ہم یہ فساد نہیں مچا رہے بلکہ اصلاح کر رہے ہیں۔ اور اگلی آیت میں جو فرمایا کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی طرح ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ ایمان لانے والوں کو، سچے مومنوں کو بیوقوف قرار دیتے ہیں۔ تو یہاں پھر وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ منافق تھے تو منافق ہونے کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو تو مسلمان ظاہر کیا ہوا تھا اور وہ چاہتے یہی تھے کہ دوسرے لوگ ہمیں مسلمان سمجھیں اور ہمیں دوسرے مسلمانوں کی طرح ہی مسلمان سمجھیں، تو پھر وہ ایمان لانے والوں کو بیوقوف کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اگر سچے ایمان والوں کو بیوقوف کہیں تو اس سے تو ان کے نفاق سے پردہ اٹھ جاتا ہے، اس سے تو ہر سننے والے کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ منافق ہیں، کیونکہ اچھے اور سچے مسلمانوں کو بیوقوف قرار دے رہے ہیں۔ تو پھر وہ یہ کیوں کہتے تھے
کہ ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے. اس کا بھی ایک جواب تو یہ ہے کہ بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ در حقیقت سچے مسلمانوں کی بھی دو قسمیں تھیں. ایک سچے مسلمان تو وہ تھے جو ذرا با اثر تھے، ان کا زور چلتا تھا اور وہ بڑے صاحب منصب تھے، اور ایسے لوگ تھے کہ ان کے سامنے ان کو خوشامد کیے بغیر کوئی اور چارہ نہیں تھا. ان کے ساتھ جب بھی گفتگو کرتے تو خوشامدانہ انداز اختیار کرتے تھے تاکہ ان کے نفاق پر پردہ پڑا رہے. لیکن کچھ مسلمان ایسے تھے جو ویسے تو سچے اور پکے مسلمان تھے، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ ذرا کم رتبہ تھے، یا ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، یا دیہاتی تھے، یا ایسے حضرات تھے کہ جو زیادہ با اثر نہیں تھے. تو ان کے سامنے یہ بات کہتے تھے. یعنی وہ بیچارے جو دیہاتی قسم کے کم اثر رکھنے والے مسلمان جب ان سے یہ کہتے اگرچہ تم ایمان تو لائے ہو، لیکن تمہارے ایمان کے لانے کے بعد تمہارا جو مجموعی طرز عمل ہے وہ مجموعی طرز عمل ان جیسے مسلمانوں کا نہیں ہے جو حقیقت میں اسلام لائے ہیں اور جن کی زندگی کا ایک ایک کام وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ سچے مسلمان ہیں، یعنی صحابہ کرام. تو تم بھی ویسے ایمان رکھو، ایمان زبان سے تو کہہ رہے ہو، لیکن اس ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کا کوئی طریقہ ہے، وہ جس طرح اور لوگوں نے اختیار کیا ہے تو تم بھی ویسا ہی اختیار کرو. تو اس کے جواب میں وہ ان کے سامنے یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ان کو بیوقوف قرار دیتے تھے، کیونکہ ان کو ان لوگوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ اگر ان کے اوپر ہمارے نفاق کا کوئی پردہ اٹھ گیا یا نفاق ہم ان کے سامنے آ گیا تو یہ ہمیں کوئی خاص نقصان پہنچا سکیں گے. اس واسطے ان کے سامنے اس قسم کا جملہ کہہ گزرتے تھے. ایک توجیہ اس کی بعض مفسرین نے یہ کی ہے، اور حضرت حکیم علامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان القرآن میں اسی کا ذکر فرمایا ہے. لیکن ایک توجیہ بعض دوسرے مفسرین نے ان دونوں آیتوں کے بارے میں یہ کی ہے کہ اس سے مراد وہ منافقین نہیں ہیں جو حقیقت میں تو ایمان نہیں لائے تھے لیکن زبان سے مکمل مومن ہونے کا اعلان کرتے تھے، وہ منافق مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے تھے، یا تو دل سے چاہتے تھے یا کم از کم ظاہر یہ کرتے تھے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کوئی سمجھوتا ایسا ہو جائے کہ مسلمان یہودیوں کو بھی مومن سمجھ لیں اور ان کے موجودہ دین پر رہنے کے باوجود ان کو مسلمان سمجھ لیں، نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی شرط عائد نہ کریں اور ان کو مومن سمجھ لیں، اور یہودی مسلمانوں کو مومن سمجھیں، اور دونوں اپنے اپنے مذہب پر رہتے ہوئے ایک دوسرے کو برحق سمجھ لیں. یہ ان کے دماغ میں ایک منصوبہ تھا، یہ دماغ میں ایک تجویز تھی جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کوئی سمجھوتا دینی اعتبار کا ہو جائے، دینی قسم کا ہو جائے. یوں تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے سمجھوتا کیا تھا، اور وہ سمجھوتا امن و امان کی حد تک تھا، باہمی زندگی گزارنے کی حد تک تھا، معاشرت کی حد تک تھا. یعنی مدینہ منورہ کی ریاست میں ان کو بھی پرامن طریقے پر رہنے کی اجازت ہوگی، ان کے ساتھ کس طرح کے معاملات کیے جائیں گے یہ وعدہ تو تھا. لیکن بعض یہودی یہ چاہتے تھے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاہدہ ہو جائے کہ وہ ہمارے دین کو بھی باطل قرار نہ دیں اور ہم ان کے دین کو باطل قرار نہ دیں. اس طرح کا سمجھوتا ہو جائے. اس سمجھوتے کو وہ
اصلاح کرنے کا ذریعہ قرار دیتے تھے. اور اس کا کچھ اشارہ دوسری جگہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے کہ وہاں پر بعض یہودیوں نے کہا تھا کہ ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ہم اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں پر ان حضرات کے قول کے مطابق ایسے منافقین کا ذکر ہے. اس کو بھی منافقین کے زمرے میں شامل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا نہیں ہوا کرتا. حق اور باطل دو مختلف چیزیں ہیں، دونوں میں کبھی ملاپ نہیں ہو سکتا. لہذا اگر کوئی شخص حق اور باطل کو ملانا چاہے اور ان میں کوئی ہم آہنگی پیدا کرنا چاہے تو وہ بھی منافق ہی کی ایک قسم ہے. اس لحاظ سے ان دونوں آیتوں کو اگر اس پس منظر میں پڑھا جائے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی تم یہ جو بات کر رہے ہو کہ یہودی مذہب بھی درست اور اسلام کا مذہب بھی درست، تو یہ تو فساد پھیلانے والی بات ہے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت بچاؤ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو دونوں مذہبوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کر کے ایک اصلاح کرنا چاہتے ہیں. اور ایسے لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی جب تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ یہودی ہونے کے باوجود تم مومن ہو، تو پھر جب مومن ہو تو ایمان اس طرح لاؤ جیسے کہ اور لوگ لائے ہیں، یعنی صحابہ کرام، کہ اور سارے مذاہب سے، سارے ادیان سے، سارے عقیدوں سے دستبردار ہو کر وہ خالص اسلام کے اندر داخل ہو گئے، اس طرح تم بھی داخل ہو جاؤ. تو جواب میں وہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لوگ لائے ہیں؟ یعنی وہ تو اپنے آپ کو بڑا مفکر اعظم سمجھتے تھے کہ ہم جو فلسفہ پیش کر رہے ہیں، ہم جو نظریہ پیش کر رہے ہیں وہ اصلاح والا نظریہ ہے اور اس میں ادیان کی وحدت کا ایک تصور پیدا ہوتا ہے، تو وہ اعلیٰ درجے کا معاملہ ہے. اور یہ لوگ جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے صرف اسلام کی حقانیت کے اندر. کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جیسے کہ یہ بیوقوف ایمان لائے ہیں؟ یہ اس گروہ کا تذکرہ ہے. اور اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں موقع پر یہ فرمایا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم فساد نہیں مچا رہے بلکہ اصلاح کر رہے ہیں، یہ بھی غلط. حقیقت میں فساد وہی مچا رہے ہیں، ولکن لا یشعرون، ان کو اپنے اس فساد کا احساس نہیں ہے. اور دوسری آیت میں بھی انہوں نے سچے ایمان والوں کو بیوقوف قرار دیا، تو بیوقوف قرار دینے کے جواب میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ حقیقت میں بیوقوف وہ ہیں خود. انہوں نے اپنے تئیں یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم ایک بڑا شاندار نظریہ لے کر آ رہے ہیں اور ایک ایسا نظریہ لے کر آ رہے ہیں جس کے ذریعے یہ دین جو ہے آپس میں اس طرح مل جائیں گے اور ان کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوگی اور اس طرح اصلاح ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص حق اور باطل کے درمیان سمجھوتا کرنے کی کوشش کرے، اس قسم کا سمجھوتا کہ حق کو بھی حق سمجھا جائے اور باطل کو بھی حق سمجھا جائے، تو ایسا سمجھوتا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، یہ کوئی دانش مندی کا تقاضا نہیں ہے. حقیقت میں بیوقوفی یہی ہے. کوئی شخص یہ سمجھے کہ صاحب جھوٹ بولنے کو بھی صحیح سمجھو اور سچ بولنے کو بھی صحیح سمجھو. کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب ظلم کرنے کو بھی صحیح سمجھو اور مظلوم بننے کو بھی صحیح سمجھو. تو یہ حق اور باطل کا اس طرح کا ملاپ جو ہے یہ اصلاح نہیں کہلائے گا، حقیقت میں یہ فساد ہے. اور جو شخص یہ فساد بچانا چاہتا ہے، چاہے کتنا ہی اپنے آپ کو وہ فلسفی سمجھتا ہو یا اپنے آپ کو مفکر سمجھتا ہو یا مصلح سمجھتا ہو، حقیقت میں وہ بیوقوف ہے. الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، وہ ہیں بیوقوف لیکن ہم کو صحیح بات کا علم نہیں ہے. اس آیت میں ایک اور بات قابل توجہ ہے اور وہ ہمارے لیے ایک سبق بھی رکھتی ہے کہ ان منافقوں سے مسلمان یہ کہا کرتے تھے کہ آمنو کما آمن الناس، یعنی ان سے مطالبہ یہ کیا جاتا تھا کہ ایمان اسی طرح لاؤ جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی جو سچے مسلمان ایمان لائے ہیں. ظاہر ہے کہ یہاں لوگوں سے مراد صحابہ کرام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین.
یعنی وہ حضرات صحابہ کرام جو سچے دل سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لا چکے تھے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر بھی بقدر استطاعت عمل پیرا تھے. تو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان اس طرح لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ایمان کی وہی تفسیر، وہی تشریح اور وہی تفصیل معتبر ہے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے منقول ہو. یعنی اگر کسی کے ایمان کو پرکھنا ہو کہ یہ ایمان اس کا درست ہے یا نہیں اور ایمان کے تقاضوں پر یہ عمل پیرا ہے کہ نہیں، تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایمان اور ان کا عمل انسان کے ایمان اور عمل کو درست قرار دینے کے لیے، کھرا قرار دینے کے لیے ایک کسوٹی ہے. تو اس آیت سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مجموعی حیثیت سے ایمان اور عمل صالح کا ایک معیار ہونے کی شہادت ملتی ہے. اور یہ موضوع دوسری ایک آیت میں بھی آگے آنے والا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے جو فضائل اور جو مناقب قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں ان کا بھی ذکر آنے والا ہے. اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی تو اس موضوع پر وہاں پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات ہوگی. پھر آگے کی 3 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کی حالت بھی بیان کی ہے اور پھر ان کے انجام کا بھی تذکرہ فرمایا ہے. حالت تو یہ بیان کی ہے کہ چونکہ یہ لوگ منافق ہیں تو اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں. لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں جاتے ہیں یعنی تنہائی میں جاتے ہیں، قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو وہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جہاں تک مسلمانوں کے سامنے ایمان کے اقرار کرنے کا تعلق ہے تو وہاں تو ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم تو مذاق کر کے یہ کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے. حقیقت میں ہم مسلمانوں کے ساتھ یہ مذاق کھیل رہے ہیں، ایک طرح سے ان کی ہنسی اڑا رہے ہیں کہ ان کو یہ یقین دلایا ہوا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور تمہاری طرف مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں نہ مسلمان ہوئے نہ ایمان لائے اور محض مذاق اڑانے کے انداز میں ان کے ساتھ ایک ٹھٹول کر رہے ہیں، ایک مخول کر رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حقیقت کھول کھول کر بیان فرما دی کہ مسلمانوں کے سامنے تو ان کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو پھر حقیقت حال کو واضح کر دیتے ہیں. شیطانوں کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم نے کہ جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس خلوت میں جاتے ہیں، شیاطین کا لفظ استعمال فرمایا جو شیطان کی جمع ہے. شیطان کے متعدد معنی آتے ہیں، ان میں سے ایک معنی سرکش کے بھی ہیں اور ایسے شخص کے بھی ہیں جو گمراہی کے اوپر اڑا ہوا ہو. اور یہاں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ان کے ان رہنماؤں کے لیے، ان سرداروں کے لیے کہ جو ان کو نفاق پر آمادہ کرتے تھے اور جنہوں نے نفاق کو اپنا طرز عمل بنایا ہوا تھا اور وہ اسی نفاق کے تحت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے. جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، منافقین میں بڑی تعداد ان لوگوں کی تھی جو اصل میں یہودی تھے. تو یہاں یہودی سرداروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس میں وہ کفار بھی شامل ہوں، وہ کفار یعنی مشرکین جو ایمان تو نہیں لائے تھے
اور وہ بھی منافقین کے ساتھ مل کر یا یہودیوں کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے. ان کی خواہش بھی یہی تھی کہ کسی طرح اسلام معاذ اللہ سربلند نہ ہو اور اس کو ترقی نہ ہو اور وہ ختم ہو جائے. تو ان لوگوں کے پاس جب یہ لوگ جاتے تھے منافقین تو جا کر یہ کہتے تھے کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں, اطمینان رکھیے, ہم نے جو کچھ ایمان کا اظہار کیا ہے وہ محض مذاق کے طور پر ہے. کیونکہ یہ سردار اور رہنما جن سے جا کر وہ لوگ یہ باتیں کرتے تھے وہ در حقیقت ایک بہت عظیم فساد کے مرتکب تھے کہ ان منافقین کی پیٹھ تھپکتے تھے, ان منافقین کی ہمت افزائی کرتے تھے, ان کے نفاق پر ان کو شاباش دیتے تھے. تو اس واسطے جو شخص نے نفاق کا بیج بوئے یا نفاق کی رہنمائی کرے یا نفاق کی ہمت افزائی کرے تو وہ چونکہ ایک بہت بڑے گمراہی کا سبب بنتا ہے. اس واسطے اس کے لیے یہاں پر شیاطین کا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ لوگ شیاطین ہیں, حقیقت میں وہ انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں. اب جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم جو مسلمانوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں وہ تو مذاق ہے جو ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں, یعنی ان کو ایک دھوکہ دیا ہوا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں, حقیقت میں ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. وہ کیا مذاق کریں گے؟ اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے یعنی مذاق کا معاملہ کرتا ہے اور انہیں ایسی ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ مذاق کا استعمال کیا گیا ہے. یہ تو بالکل ظاہر بات ہے, جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہو سکتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات انسانوں کے جیسے مذاق سے کہیں بالا تر ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مذاق کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے شان سے یہ بات بالا تر ہے کہ وہ کسی کے ساتھ مذاق کرے. لیکن یہاں پر جو لفظ لایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے یعنی مذاق کا معاملہ کرتا ہے, یہ در حقیقت ان کے اس قول کے مقابلے میں لایا گیا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مذاق کرتے ہیں, یعنی مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں کہ ان کو دھوکہ دیا ہوا ہے اور دھوکے کے ذریعے ان کو اپنے ایمان کا یقین دلایا ہوا ہے اور حقیقت میں ہم لوگ ہیں نہیں مومن بلکہ ہم ان کے خلاف سازشیں تیار کرتے رہتے ہیں. تو ایک طرح سے ہم ان کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مقابلے میں یہ فرمایا کہ یہ کیا مذاق کریں گے, یعنی یہ لوگ مذاق کرنے کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ مذاق وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ظاہر میں کچھ ہے اور باطن میں کچھ ہے اور مسلمانوں کو اپنے ایمان کا یقین دلا کر اپنی سازشیں کرنے کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں. تو ان کا یہ مذاق تو کچھ ہی دنوں میں کھل جائے گا, سب پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ منافق تھے اور خود مسلمان بھی جان لیں گے کہ ان کے ایمان کا دعویٰ غلط تھا اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مسلمانوں کو ان منافقین کی سازشوں سے محفوظ بھی رکھیں گے. تو ان کا مذاق تو چلنے والا نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے کہ یمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے اور ایسی ڈھیل دے رہا ہے کہ اس ڈھیل کے نتیجے میں یہ اپنی سرکشی میں بٹکتے چلے جا رہے ہیں اور سرکشی میں قائم رہیں گے. ڈھیل دینے کا معنی یہ ہے کہ دنیا کے اندر ان کے اوپر فی الحال کوئی عذاب نازل نہیں ہو رہا, دنیا کے اندر ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا, دنیا کے اندر ان کو نفاق کی کوئی سزا نہیں مل رہی, بلکہ یہ جس طرح پہلے خوشحال تھے اب بھی خوشحال ہیں, جس طرح پہلے مال و دولت کماتے تھے
یہودی سود کھا کر اسی طریقے سے اب بھی کر رہے ہیں، ان کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے، یعنی جو خوشحالی ان کو میسر ہے اس خوشحالی کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہوا ہے، جس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے وہ طرز عمل کوئی غلط طرز عمل نہیں ہے، اگر غلط ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں دنیا ہی میں سزا دیتے تھے، لیکن وہ اس طرح بجائے اس کے کہ دوسروں کو دھوکے میں ڈالتے خود دھوکے میں پڑ گئے ہیں اپنے اس طرز عمل کے نتیجے میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دی تو وہ خود دھوکے میں پڑے۔ وہ جس دھوکے کو مذاق سے تعبیر کر رہے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے، دھوکہ دے کر مذاق کیا ہے، تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اس سے وہ خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، لہذا مذاق کا جو نتیجہ ہوتا ہے دھوکے میں پڑ جانا وہ ان کو حاصل ہو رہا ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ اللہ یستہزئ بہم، وہ کیا مذاق کریں گے؟ اللہ ان کے ساتھ مذاق کا معاملہ کر رہا ہے، اور وہ کس طرح کر رہا ہے کہ یمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ ان کو ڈھیل دیے ہوئے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے چلے جائیں، اور اسی طرح وہ بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ اور آخر میں ان کا انجام یہ بیان فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں، احمق لوگ ہیں، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے۔ جیسے کوئی شخص کوئی تجارت کرتا ہے تو اپنی کوئی چیز کسی کو بیچتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی قیمت حاصل کرتا ہے، تو ان لوگوں نے بھی یہ حرکت کی ہے کہ ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید لی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کو ہدایت عطا فرمائی تھی، دین کا صحیح راستہ دکھایا تھا اور راہ مستقیم کی رہنمائی فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات ہدایت ہی پر مشتمل ہے، اور یہ ہدایت ان پر ایک اگر دیکھا جائے تو ظاہر بھی ہو چکی تھی، کیونکہ پہلے بھی جیسا عرض کیا گیا کہ یہودی لوگ پہلے سے انتظار میں تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، اور اس کے انتظار میں اشتیاق میں وقت گزار رہے تھے، لیکن جب یہ بات واضح ہوئی کہ وہ نبی آخر الزماں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تشریف لائے ہیں تو ان کے دلوں میں حسد پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور منافقت کی روش اختیار کر لی۔ تو ہدایت ان کے سامنے آ چکی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اس ہدایت کو واضح بھی کر دیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اس کو اختیار کرنے کے بجائے گمراہی اختیار کر لی، تو گویا ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، تو ان کی تجارت کچھ نفع بخش ثابت نہ ہوئی، ان کی تجارت میں ان کو نفع نہیں ہوا۔ وما کانوا مہتدین، اور ان کو ہدایت بھی نصیب نہ ہو سکی اور صحیح راستے پر بھی نہ آ سکے، تو جو کچھ انہوں نے حرکتیں کی تھی اس سے نہ دنیا کی کوئی منفعت ان کو حاصل ہوئی اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ نصیب ہوا، ان کا سارا طریقہ جو ہے وہ بجائے فائدہ کے نقصان کے اوپر منتج ہوا ہے، تو حاصل ان کی ساری کارروائیوں کا نقصان ہی نقصان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ دنیا میں تو اس طرح کہ ان کا نفاق ان قریب کھلنے والا ہے، اور آخرت میں اس طرح کہ ان کو زبردست عذاب ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے بالکل نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی ایک تمثیل بیان فرمائی ہے، بلکہ دو تمثیلیں بیان فرمائی ہیں۔ تمثیل کے ذریعے ان کی حقیقت کو واضح
فرمایا گیا ہے، اور وہ تمثیل اگلی 4 آیتوں کے اندر آنے والی ہے۔ ان 4 آیتوں کی میں پہلے تلاوت کروں گا اور اس کا ترجمہ، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔